اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس آیت کریمہ کو نازل کر کے اپنے بندوں پر اپنا احسان جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر احسان کیا اس وجہ سے کہ ان میں انہی کے جنس سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت کے لیے کتنی تھی یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ اور سبب اس کا یہ ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ پڑھتے ہی نہیں، تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے شفیق اور مہربان تھے۔ اور تب جا کر آپ کو اس آیت کریمہ کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں پر احسان کیا کہ تم لوگوں میں سے ہی، تمہارے جن سے ہی میں نے آپ میں رسول بنا کر بھیجا۔ تو ذرا غور سے سنیے اور دل تھام کر سنیے۔ غزوہ احد کا واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے بہت مرتبہ سن لیا ہوگا۔ بہت مشہور واقعہ ہے جو سن 3 ہجری میں پیش آیا تھا، جس میں مسلمانوں کو بہت بھاری جانی نقصان ہوا تھا، مالی نقصان بھی ہوا تھا، یہاں تک کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو چکے تھے، یہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ لیکن میں اس میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس جملے کو غور سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے مہربان تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ میں نے آپ میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ تب جا کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے جسم کے آنکھ، کان، دانت، زبان، ہونٹ، دماغ، بازو، ٹانگیں، جسم کی طاقت، سب کچھ دے کر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور احسان جتلایا کہ میں نے آپ لوگوں میں آپ کے جن سے ہی ایک پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 50 صحابہ کرام کی ایک جماعت دے کر جبل رمات پر بٹھایا گیا غزوہ احد کے موقع پر، جو سارے کے سارے تیر انداز تھے، اور تاکید فرمائی کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ نیچے، لیکن آپ نے اس جگہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ کہوں آپ کو۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی، ختم ہوئی، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، تو انہی 50 صحابہ کرام میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے آنے لگے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ
کہ منع کرنے کے باوجود آ گئے۔ وہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ حملے میں شہید ہو گئے، اور پھر مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا اور مسلمان ایسے حواس باختہ ہو گئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ اپنے مسلمانوں کو بھی یعنی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ایسے جو ہے نا وہ بکھر گئے صحابہ کرام، اور مسلمانوں کو اتنی تکلیف پہنچی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے کے سارے صحابہ کرام زخمی ہو گئے اور فتح شکست میں بدل گئی۔ اب اتنا نقصان پہنچا، جب ختم ہو گئی جنگ، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، تو اب یہ چاہیے تھا کہ جو صحابہ کرام جبل مرمات سے نیچے اتر کر آئے تھے تو ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ جنگی نقطہ نظر سے یاد رہے کہ آپ کو کہیں یہ صحابہ کرام کی گستاخی نہ لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال کرے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ انہوں نے پوچھا اَنَّ لَكِ هَذَا، یہ کہاں سے یہ شکست آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہاری وجہ سے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بٹھایا، آپ نیچے آئے تو آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، اس وجہ سے آپ کو یہ تکلیف پہنچی۔ تو یہ کم فہمی میں یہ فیصلہ صحابہ کرام سے ہوا تھا، قصداً عمداً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کی، بس یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگنے لگے، مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے مسلمان، تو اس لیے نیچے آئے۔ کم فہمی میں یہ فیصلہ ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کے لیے اس فتح کو شکست میں بدل دیا، اور صحابہ کرام کو بھاری جانی نقصان ہوئی، تاکہ آئندہ یہ لوگ احتیاط کر سکیں۔ تو جب صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا تک نہیں، ملامت نہیں کیا کہ آپ کو میں نے وہاں پر بٹھا کر منع کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آؤ گے، آپ کیوں آ گئے؟ تمہاری وجہ سے صحابہ کرام شہید ہو گئے، میرے دانت شہید ہو گئے، صحابہ کرام زخمی ہو گئے، فتح شکست میں بدل گئی۔ کوئی ملامت نہیں کی، کسی کو ملامت نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، یعنی ان کو معاف فرمایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، اللہ کی فضل سے آپ اس کے لیے نرم ہو گئے اور ان کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جنگی غلطی تھی۔ چھوٹی سی چھوٹی غلطی کی وجہ سے قومیں تباہ ہو جاتی ہے، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو جنگ میں دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ایسی غلطی قابل معافی غلطی نہیں، یاد رکھیے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔